السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر کھٹک۔ ناظرین، 25 مارچ کو یوسف رضا گیلانی نے اپنی وزارت عظمیٰ کے 4 سال مکمل کیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم نے اس ملک پر اتنا عرصہ حکومت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 4 سالہ دور کے حوالے سے ہی آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، اور ہمیں ان کی جو کارکردگی ہے 4 سال کی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں 2 مہمان جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان جناب روہیل ڈار صاحب ہیں۔ روہیل ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون USA کے صدر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمود ایوان صاحب۔ محمود ایوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں، جبکہ ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر جناب سرور چودھری صاحب۔ سرور چودھری صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے پروگرام میں شامل ہونا تھا آج، لیکن کچھ پارٹی مصروفیات کی وجہ سے وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ٹیلی فون پر کچھ تھوڑے عرصے کے لیے شامل ہو رہے ہیں۔ میں آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سرور چودھری صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ یہ فرمائیے کہ آپ کی پارٹی نے بلا شبہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے کہ اس نے 4 سال حکومت میں مکمل کیے، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کے 4 سالہ دور کا جشن پاکستان کی سڑکوں پر احتجاجوں کی صورت میں کیوں منایا جا رہا ہے؟ دیکھنے والوں کا جی لیکن ڈیموکریٹک سسٹم از دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ہم یہ 33rd اینیورسری آبزرو کر رہے ہیں، اور ان کے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کو پہلا آئین کیا، اور اس کے بعد اسلامک کانفرنس بلائی، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں، مزدوروں کو دیکھ لیں، کسانوں کو دیکھ لیں، اسلامک ورلڈ کو دیکھ لیں، اور کون کون سے کام انہوں نے نہیں کیے۔ لیکن یہ اگر ہمارے فوجی حکمران 8-10 سال کے لیے آتے ہیں، ملک کو اکنامک اور پولیٹیکلی کرپٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر سارا جو ملبہ ہے وہ ہمارے سیاستدانوں پر ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ آئی کانگریچولیٹ مائی پریزنٹ گورنمنٹ۔ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، لوگوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس وقت کرائسس چل رہا ہے۔ لیکن یہ پہلا کرائسس آپ دیکھیں، 18 امینڈمنٹ بھی ہے، 19 امینڈمنٹ بھی ہے، ایون اور بھی شاید امینڈمنٹ آ جائے، وار اور ٹیرر کو دیکھیں، اور اس کے بعد NSC ایوارڈ کو دیکھیں، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کو یونائٹ کرتی ہیں، اور انشاءاللہ جو دوسرے اکنامک ایشو ہے ان کی طرف بھی آپ انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ سرور چودھری صاحب یہ بات تو ہم نے مانی کہ آپ کی حکومت نے بلا شبہ کچھ بڑے کام بھی کیے ہیں، اور ان کا کریڈٹ بلا شبہ حکومت کو ملنا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ پاکستانی عوام کو وہ شفاف حکومت دے پائے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو قیادت ہے، خصوصاً امریکہ میں بیٹھی قیادت، یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ بھی ان کو پروگراموں میں بلاتے ہیں کہ آ کر اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کریں، لیکن کوئی آنے کو شاید تیار نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ نہیں، میں تو دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں، میں تو تیار ہوں۔ میں ہمیشہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، پیپلز پارٹی کا درینہ کارکن ہوں، ایون میرے ولیج کا نام بیزید ماڈل ولیج ہے، لیکن آج ہم بھٹو صاحب کی پنجاب ریسٹورنٹ میں 33rd اینیورسری آبزرو کر رہے ہیں، اس کی میں نے معذرت کی تھی۔ اور باقی جو پہلا سوال ہے تو اس لحاظ سے انشاءاللہ آپ ہماری جمہوری نظام کو ٹائم تو دیں، اور دیکھیں پھر جو کرائسس چل رہا ہے، اوور نائٹ تو مسئلے ہم حل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اکنامک ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو، ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ چلنے دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں بھی چیزوں کی، گیس کی ساری قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جو کہ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ بات ٹھیک ہے، اور یہ ایک اور ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، کیا کسی بھی حکومت کو 4 سال کافی نہیں ہے کہ بیسک پرابلمز ہی حل کر دیں، یعنی شفاف حکومت ہی دے دیں؟ ہمیں تو وہ شفاف حکومت بھی نظر نہیں آئی، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جہانگیر صاحب، میں آپ کے ناظرین کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے۔ میں یہ آپ کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی جو حکومت ہے، حکومت وقت، یہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومتوں میں کا شمار ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا مشرف کی آمریت کے بعد کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرتے، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری پوری پاکستانی قوم کی کہ ہمیں اس حکومت کی شکل میں ایک کرپٹ ترین کابینہ اور ایک بڑے ہی کرپٹ
جو ہیں پارٹی کے جو ان کے صدر پریزیڈنٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ اور پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی شکل میں جو تحفہ ملا ہے پاکستان کے عوام کو، ہم وہ بھگت رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کا یہ بات کہنے کا ہے کہ 4 سال حکومت نے پورے کیے ہیں، اس کے لیے میں اس کی مبارکباد صرف ان کو نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی ہمت سے اور برداشت ان کو برداشت کیا ابھی تک. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو پارلیمان میں موجود تمام جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس میں برابر کے حصہ دار ہیں کہ انہوں نے اس نظام کو چلنے دیا ہے تاکہ پاکستان میں ہم ایک بار تو کم از کم ووٹ کے ذریعے حکومت کو تبدیل کر سکیں. ٹھیک ہے محمود صاحب، آپ کیا کہیں گے اس نظام کو چلانے کی پاکستانی قوم کتنی بھاری قیمت ادا کرے گی؟ یعنی دیکھیں ہر ایک چیز الٹی ہے، یعنی آپ اداروں کو دیکھیں وہ بالکل انحطاط کا شکار ہیں، بالکل تباہی کی طرف ہیں، معیشت بالکل ختم ہے، امن و امان ہے نہیں، حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی ہے. تو یہ اتنی بڑی قیمت ہے جو پاکستانی قوم کو ادا کرنی چاہیے؟ خیر پاکستانی قوم تو پچھلے 60 سال سے پتہ نہیں کتنی قیمتیں ادا کر چکی ہے اپنی نادانیوں کی، ان غلط لوگوں کو چن چن کے، ان غلط لوگوں کو لا لا کے. اور میں ویسے یہ 4 سال کی مبارک اپنے دوست میرے بیٹھے ہیں روہیل ڈار صاحب، ان کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 سال انہی کی وجہ سے پورے ہوئے ہیں. یہ بار بار جو ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جی جمہوریت کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے، یہ جمہوریت کو نہیں بچا رہے یہ لوگ، پیپلز پارٹی والے بھی اور نون لوگ، ان کے بھی بہت سارے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ بچا رہے ہیں اس نظام کو جو نظام ان کو سوٹ کرتا ہے، جس نظام میں ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں. یہ کبھی نہیں اس کو ہلنے دیں گے. جب بھی وہ نظام خطرے میں آئے گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، اور یہ ہو جاتے ہیں. یہ جو امینڈمنٹس کی بار بار بات کی جاتی ہے، جہاں بھی ان کا اپنا مفاد آتا ہے یہ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں. جہاں بات آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ جی کرپٹ ترین حکومت ہے، کرپٹ ترین صدر ہے، 100 برائیاں ہیں، آپ اگر گنانے بیٹھ جائیں تو آپ کا پورا گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلائی جس سے اس حکومت کو کوئی دھچکا یا خطرہ لگا ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ وہ اپنے طور و تبار سیدھے کریں. ہمیشہ انہوں نے اس کو کندھا دیا ہے، ہمیشہ اس کو ساتھ دیا ہے. تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں 4 سال کی کہ یہ جو حکومت نے 4 سال گزارے. اور جب آپ نے کہا تھا، مجھے بتایا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ پیپلز پارٹی والے نہیں آ رہے لیکن ڈار صاحب آ رہے ہیں، تو مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، یہ ان کی بھی نمائندگی کر دیں گے. ڈار صاحب آپ کچھ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ذرا نوازی ہے، لیکن میں ایک بات ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب آپ ایک عوامی مینڈیٹ سے کسی گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام جمہوری قوتوں کی کہ آپ اس حکومت کو کم از کم یہ موقع نہ دیں کہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی موقع نہیں دیا گیا. اور عوام یہ جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا یہ جو بات کرتے ہیں جی ہم یہ کرتے ہیں یا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے کرنا چاہتے تھے وہ تو چاہتے تھے حکومت 2 سال میں جائے اور غیر جمہوری قوتیں آگے آ جائیں، اور یہ ان کے اعلی کار تھے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا بھی کوئی احتکاب ہونا چاہیے. صحیح ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ہم سرور چودھری صاحب کی بھی رائے لیں گے، لیکن راغب حسن صاحب کی کال ہے وہ لے لیتے ہیں. جی راغب صاحب، یو آر آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرور چودھری صاحب اوائڈ کر رہے ہیں، وہ پبلک کو فیس نہیں کر سکتے ہیں. اس قدر بری حالت ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن، سب سے زیادہ قرضے پاکستان پر چڑھا دیے ہیں. 6,000 ارب روپے کے قرضے صرف 4 سال میں انہوں نے بڑھائے ہیں. 60 سال میں، اس سے پہلے پچھلے 60 سال میں اتنے قرضے کسی نے، تمام حکومتوں نے نہیں بڑھائے تھے جتنے 4 سال میں انہوں نے بڑھا دیے ہیں. انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور لوگوں سے روٹی کپڑا مکان، پانی، بجلی اور گیس تک لے لی، چھین لی. یہ اس لیے نہیں آئے ہیں، یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں جناب. اور آپ کیا سمجھتے ہیں راغب صاحب کہ اگر یہ نہیں تو کون، کس کو حکومت ملنی چاہیے؟ حکومت تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے جو عوام کی خدمت کر سکیں، اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے ابھی بہت سے نئے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے اور سسٹم کو توڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سسٹم ایسے ہی لوگ پروڈیوس کرتا رہے گا ہمیشہ. 64 سال کا ایکسپیرینس کافی نہیں ہے کیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین، ہمارے ساتھ سرور چودھری صاحب تھے، لیکن چونکہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ وہ اپنا ایک پیپلز پارٹی کا کچھ فنکشن ہو رہا تھا، اس سے انہوں نے ہمیں جوائن